دیکھیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، ان کے پاس جانشین ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کوئی جانشین کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ انسٹرکشن چھوڑا ہی نہیں ہے، فاسق خلیفہ بھی ہو اس کا اتباع کرنا ضروری ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا، ہدایت تھا، شریعت تھا، اور قرآن مجید کی تفسیر تھی، قرآن مجید کے آیات تھے، ترتیب نزول وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور نہ انہوں نے کہی وصیت کیا کہ میرے بعد جمع کرو، اور نہ انہوں نے خود جمع کیا، نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دی، ایسے چلے گئے بس ختم بات۔ یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا وہ سب محفوظ ہے ان کے بعد، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد محفوظ ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن اسی طرح جمع فرمایا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تو آپ جو کہتے ہیں نا جو باتیں مخالفین کے مذہب میں اور شیعہ مذہب میں بھی وہی باتیں ہیں، وہ بالکل نہیں ہیں۔ ہاں غیبت والی بات ہے، غیبت کی بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف انظار سے غائب ہے۔ اگر ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے، دیکھیں اگر ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے جو علم بھیجا تھا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ ہمارے علوم میں جو شک ہوتا ہے نا اور جہل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم، دین کے متعلق، سنت کے متعلق، اللہ کی حکم کیا ہے اس مسئلے پہ نہیں معلوم، قرآن کی تفسیر کیا ہے، ظاہر آیا موجود ہے، باطن میں اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، احادیث ہم تک نہیں پہنچی ہے، اور قرآن کی ترتیب نزول اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ دین ہی باطل ہے، صحیح، کیونکہ اللہ نے ایک کامل دین بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اس میں نواقص آ گئے، اور اس دین میں ہر لحاظ میں، ہر چیز میں آپ دیکھیں، اس کی توحید میں دیکھیں، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں، اس کے سنن و احکام میں دیکھیں، ہر جگہ آپ کو بہت بڑے نامعلوم داغات نظر آتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس نصوص نہیں ہے، اس حد تک ہمارے پاس نصوص ہیں وہ مشکوک ہیں کہ وہ واقعا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دین باطل ہے کیونکہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پروگرام بھیجا، ایک ایسا دین بھیجا، ایک ایسا زندگی کا ایک ایسا انسٹرکشن بھیجا جو قیامت تک ہے، پھر اس کو دوسرا نہیں آئے گا کوئی، اور وہی اللہ کو پتا تھا کہ یہ سب چینج ہو جائے گا، اس کی حفاظت کا اس نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور آج بھی اس کی کوئی ہے نہیں۔ تو اگر یہ نبی ہے برحق ہے اور اسلام برحق ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا محافظ موجود ہو دنیا میں، اگر وہ سامنے نہیں ہے تو پھر وہ غیبت میں، جیسے ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہے، اور اس طرح غیبت امام علیہ السلام اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے، وہ ان کا جو ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھے اپنا آخری حجت دکھا دو، اور واقعاً اس کے دل میں یہ خواہش ہو، وہ سنسیئر، اس طرح نہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں کہ میں یہ دعا کروں کہ مجھے ملاقات ہوگی امام مہدی علیہ السلام سے، میں اگر کوئی واقعاً اپنے دل میں یہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائے، نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھے، پھر سجدہ کرے، دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنے آخری حجت سے ملا دو، تو میں اگر اس کی ملاقات نہ ہو تو وہ آ کے میرے منہ پہ 100 مرتبہ تھوک لے، میرے منہ پہ 100 مرتبہ تھوک لے، میرے منہ پہ، میں عرض کیا کر رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے، اگر واقعا اس کو ضرورت بھی ہے نا، اس طرح ایسے فضول میں دعا کرے تو کہ بھئی وہ مذاق اڑانے کے لیے، اس طرح نہیں، واقعا کوئی مخلص ہو، اس کو ضرورت ہے، وہ دعا کرے اللہ اللہ، یہ بالکل 100% ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے دعا کی ہے، ان کی ملاقات ہوئی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت خضر علیہ السلام، اسی وقت اسی دنیا میں، میری عمر میں، میرے زمانے میں، اور یہ بہت ہوتی ہے جی سر، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی بہت ہی نیک آدمی ہو۔ میں نا بہت بے چین ہوں قسم سے، اور میں مطلب جب میں نے یہ ساری چیزیں پہلی دفعہ پڑھی نا، تو میری عمر شاید میں 15-16 سال کا تھا جب میں نے یہ سب تحقیق شروع کی اور وہ سب کچھ، تو آپ یقین کریں جب میں نماز میں پڑھتا ہوں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، تو آپ یقین کریں میں بڑے دل سے اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور میں اپنی یہ جو پچھلے کچھ سالوں کی تحقیق ہے نا، اس میں ابھی تک میں یہاں تک تو پہنچ چکا ہوں کہ میں بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو امیر المومنین مانتا ہوں، اور میں باقی جو افراد ہیں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور میں ابھی جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری جو کیفیت ہے میں آپ کو نہیں سمجھا پا رہا، ماشاءاللہ۔ تو میں بیسیکلی ایک ریسرچر ہوں، میں ایک سائنٹسٹ ہوں، میں یہاں کراچی میں ایک یونیورسٹی میں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور ایک PhD اسکالر بھی ہوں ساتھ میں، تو میں نے بہت ہی نیوٹرل ہو کے
اس کو کہتے ہیں نا یہ اس بات سے یہ چھوڑ کے کہ میں سنی ہوں یا میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ چھوڑ کے بالکل نیوٹرل ہو کے ریسرچ کیا ہے. اور خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی شخص بالکل نیوٹرل ہو کر ریسرچ کرے نا، اور جو اس نے اپنے اندر بت بنا رکھے ہیں لوگوں کے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں نا جن کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر وہ سارے بت گرا کر دیکھے تو ہر بندہ در اہل بیت پر آ کر ہی رکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ پہنچ جاتا ہے علم کا جو شہر ہے نا، اس کا دروازہ مولا علی ہے، وہ وہاں تک پہنچتا ہے. اور الحمدللہ میں مجھے اللہ نے اتنی توفیق دی، میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی اور سمجھی اور میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ. تو میں ابھی امامت کے موضوع کے اوپر میں کوشش کروں گا آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ کنیکٹ کروں، اور جو میرے اعتراضات ہیں اس کو لے کر ان کے اوپر آپ کے دل میں جو بھی اعتراض ہے، جو بھی شک ہے نا، جو بھی اعتراض ہے، جو بھی شک ہے آپ کے دل میں، وہ آ کے ہم سے طرح کریں یہاں پر. پھر میں اگر کوئی اور سوال مزید ہے تو سوال کر لیں. مجھے حسن بھائی مجھے صرف ایک دفعہ یہ پڑھوا دیں آپ کہ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ بعد از نبی جو امیر ہیں وہ حضرت علی ہیں، اگر آپ پڑھا دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین واشہد ان علی بن ابی طالب واشہد ان علی بن ابی طالب وصی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل وخلیفتہ بلا فصل وامیر المؤمنین وامیر المؤمنین وامام المتقین وامام المتقین وحجۃ اللہ وحجۃ الرسول وحجۃ اللہ وحجۃ الرسول وامام الہدی وامام الہدی. احسنت. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. حسن بھائی اگلے ہفتے آپ سے آپ کے جو بھی سوال ہے نا، سوال خوب سوچ کے اس کو خوب مقدمات بنا کے میں آپ کو زیادہ ٹائم دوں گا، انشاءاللہ کال کر رہے ہیں. اوکے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سر. سلامت رہو، زندہ رہو. یا علی. انہوں نے کہا تھا کہ صرف مجھے امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت پڑھا دو، تو میں نے وہی پڑھا دیا بھائی. اب یہ مزید تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لیے انہوں نے جو کہا تھا میں نے وہی ان کو پڑھا دیا. اس سے زیادہ اگلے ہفتے آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا یقین بڑھ جائے تو وہ بھی پڑھا دیں گے ان کو. اب میرے عزیزو یہاں دیکھتے ہیں ویڈیو کالر کون ہے. ویڈیو کالر یہ حضرت آئے تھے، اب ان کی کال کٹ گئی ہے. یہ ظاہر ان کا کال کٹ گیا ہے. دوسرا کال لیتے ہیں. السلام علیکم، بات کریں جناب. یہ بات کریں بھائی. کال کنیکٹ ہو گئی ہے. کال کنیکٹ ہے بھائی، بات کریں. جی السلام علی من اتبع الہدی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ولعنۃ اللہ علی اعدائنا. بات کریں بھائی. آمین. امیر حمزہ عرض کر رہا ہوں گجرانوالہ پاکستان سے. جی جی بات کریں. اہل حدیث مسلک سے تعلق ہے میرا. جی جی. اور میں نے آپ کی وہ گفتگو سماعت فرمائی ہے جو مولانا صاحب سے آپ نے کی ہے، جو سب سے پہلے جنہوں نے سب سے زیادہ ٹائم لیا آپ سے. ہاں جی سر. تو اس حوالے سے آپ کا جو نقطہ نظر جو ہے وہ خلافت ثلاثہ کے بارے میں کیا ہے؟ باطل ہے. بالکل باطل ہے. بالکل باطل ہے. جس طرح لات و عزا باطل ہیں، جس طرح فرعون و نمرود باطل ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا. آپ اس پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں میرے سے؟ پہلے استدلال کرو، احتجاج کرو، پھر مباہلت اور ایک سے تو نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی بڑے عالم دین ہے پہلے دیکھو میری بات سنیں. اللہ یعنی صاحب میری بات پہلے اپنے بڑے عالم کو لے کے آؤ. آپ کا بڑا عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی مباہلہ کیا تھا نا، پہلے نصارہ سے بڑے احتجاجات کیا تھا، وہاں پہ بڑے مناظرے ہوئے تھے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. پہلے احتجاج ہوا تھا حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. کئی دنوں تک احتجاج. بات سنو، احتجاج سے مراد استدلال ہوتا ہے، حجت لانے کو بولتے ہیں.
حجت لانے کا Okay, okay. پہلے استدلال ہوا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، پھر وہ نہیں مانے، پھر جب کوئی بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں رہا پھر کہا مباہلہ کرو نا. ابھی تو ہم استدلال کے مطلب کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ سے بڑا جو بڑا عالم ہوگا اس کو لے کے آئیں. ابھی کوئی بھی کالر یہاں پہ کال کر میرے سے مباہلہ کرو، میرے سے مباہلہ کرو، نہ شکل پتہ نہ نام پتہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے سے مباہلہ کرو. اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی. اب سن لیں میری بات. ہاں جی سر. اب گزارش یہ ہے کہ جو اہل سنت کے مکاتب فکر ہیں وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے اوپر حجت قائم کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں، آپ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں، تو پھر آئیں مباہلہ شرعی کر لیتے ہیں. آپ بدعا کریں میرے حق میں. میں بھی آپ کے جو شخص آپ کا بڑا آدمی ہوگا میرے بھائی اس کو لے کے آئے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے علماء آپ کے ساتھ مناظرہ جی جو آپ کے پاس کر رہے ہیں وہ جی آپ پہلے عالم کو لے کے آئیں، وہ عالم کو کہہ دیں مباہلہ اسی سے ہوگا جس سے مناظرہ ہوگا نا، جس سے مناظرہ احتجاج ہوگا. مناظرہ تو مباہلہ تو اسی سے ہوگا. اب آپ سے مناظرہ کروں یا مباہلہ کروں؟ بھائی آپ کچھ نہیں کرو، میں جان چھوڑ دوں. خدا حافظ. اپنے عالم کو لے کے آؤ. السلام علیکم. بات